والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی آج ہمیشہ کی طرح پرائم ٹائم میں کچھ اہم ترین خبریں لے کر کے حاضر ہوا ہوں، تاکہ خبروں کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ کچھ حقائق بھی آپ لوگوں کے سامنے آ سکیں، اور زندگی اور دنیا کیا چیز ہے اور ترقیات کیا چیز ہے اس کے حقائق کی روشنی میں کچھ عرض کر سکوں آپ لوگوں کے سامنے۔ ناظرین، میں آج بھی 3 مختصر الگ خبریں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا اور اس پر تبصرہ کروں گا۔ پہلی خبر اتر پردیش سے ہے، بلکہ 2 دن قبل کی خبر ہے، جو گزشتہ 4 دنوں سے ویڈیو سوشل میڈیا میں لگاتار اپلوڈ ہو رہی ہے۔ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ کے گڑمبا تھانے میں یہ خاتون کے ذریعے FIR لکھانے کے لیے کوتوال کے سامنے گڑگڑانے کا معاملہ سامنے آیا ہے، جس سے ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ یوگی حکومت کا ایک بار پھر چہرہ سامنے آ چکا ہے کہ وہ مظلوموں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتی ہے۔ اور دوسری خبر ہے جاپان سے، کہ یہاں کے جاپانی سائنسدانوں نے کس طرح سے شہاب ثاقب کے دھماکوں سے آسمان کو جگمگانے کا ایک منظر پیش کیا ہے اور اس میں ترقیات کر لی ہیں۔ اور تیسری خبر ہے سعودی عرب سے، کہ یہاں سے سعودی عرب نے 250 روہنگیا مسلمانوں کو واپس بنگلہ دیش بھجوانے کا منصوبہ کیا ہے، اور اس کا کچھ اخبارات نے دعویٰ کیا ہے۔ میں اسی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، آئیے تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ سے عرض کر لوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور کر لیں، اپنے دوست و احباب کو ہماری ویڈیوز بھیجیں تاکہ وہ لوگ بھی حقائق سے واقف ہو سکیں اور سچی خبریں کیا ہیں اس سے بھی واقف ہو سکیں۔ بہرکیف ناظرین، چلیے چلتے ہیں۔ یوگی حکومت کی پولیس اکثر اپنے کارناموں کو لے کر سرخیوں میں رہتی ہے۔ تازہ معاملہ لکھنؤ کا ہے، جہاں ایک بے بس ماں کو اپنے بیٹی کی موت کی رپورٹ لکھوانے کے لیے انسپکٹر کے سامنے گڑ گڑانے اور پیروں میں گرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق اس معاملے کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے، جس میں کوتوال کے سامنے بے بس ماں گڑ گڑا رہی ہے اور کوتوال صاحب FIR لکھنے کی جگہ کرسی پر آرام فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس معاملے میں ہنگامہ ہونے کے بعد حالانکہ پولیس نے FIR تو درج کر لی ہے اور ویڈیو کے منظر عام پر آنے کی وجہ سے کوتوال کے خلاف کارروائی بھی ہوئی ہے۔ خبروں کے مطابق لکھنؤ کے گونڈوا میں ایک فیکٹری میں کام کرنے والے 13 سالہ ٹنکو کے اوپر مشین گر گئی تھی، جس سے اس کی موت ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ فیکٹری کے پاس کوئی لائسنس نہیں تھا۔ اس سلسلے میں ہی ٹنکو کی ماں اپنی عرضی لے کر انسپکٹر تیج پرتاپ کے پاس گئی تھی تاکہ رپورٹ درج ہونے پر فیکٹری مالکان کے خلاف کارروائی ہو سکے، لیکن انسپکٹر نے رپورٹ لکھنے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد وہ ہاتھ جوڑ کر انسپکٹر کے سامنے اپیل کرتی رہی، لیکن اس کا دل نہیں پسیجا۔ اس دوران بھیڑ نے انسپکٹر کو گھیر رکھا تھا اور اس پر FIR کے لیے دباؤ بنایا جانے لگا۔ موقع پر موجود لوگوں کے احتجاج کے بعد پولیس کی رپورٹ درج کرنی پڑی اور اس پورے معاملے کا کسی نے ویڈیو بنا لیا اور سوشل میڈیا پر ڈال دیا، جو کہ وائرل ہو گیا۔ بے بس خاتون کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد انسپکٹر کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ SP ہریندر سنگھ نے اس تعلق سے کہا ہے کہ ویڈیو کو دیکھتے ہوئے کارروائی کی گئی ہے اور اس کی پوری جانچ بھی کرائی جائے گی۔ یہ پتہ لگانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی کہ یہ سب کچھ کن حالات میں ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فی الحال انسپکٹر کو لائن حاضر کر دیا گیا ہے اور جانچ کے بعد آگے کی کارروائی ہوگی۔ ناظرین، اس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ واقعی دل پسیجنے والی ویڈیو ہے۔ ایک 13 سالہ بچہ جب کسی ماں سے بچھڑ جائے اور پھر پولیس سر پر ہاتھ رکھے بڑے رعبدار انداز میں غرور اور تکبر میں ڈوبے، اس ماں کے درخواست پر اگر اس کا دل نہیں پسیجتا ہے تو پھر ایسے افراد کو پولیس کے عہدے پر فائز کر کے فائدہ ہی کیا ہے۔ ہاں، یہ UP اور یوگی کی حکومت سے ایسی تصویریں آ سکتی ہیں، ایسی ویڈیوز آ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں کا جو نقشہ بدل گیا ہے، یہاں کی اقتدار کا جو گھناؤنا چہرہ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، وہ واقعی پوری انسانیت کے لیے، پورے ہندوستان کے لیے، بلکہ تمام کے تمام حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارا ہندوستان اور وہاں کے حکمران اور وہاں کا اقتدار کس جانب کو آخر جا رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین، دوسری خبر کی طرف آتے ہیں۔ دوسری خبر جاپان سے ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز جو بھی بنائی گئی ہے وہ انسان کے لیے بنائی گئی ہے، اور انسان ترقیات کرتے کرتے اب اتنے آگے پہنچ چکا ہے کہ جس کا تصور ممکن نہیں ہے
لیکن اتنا آگے پہنچنے کے باوجود یہ انسان کائنات کا ایک حصہ بھی نہیں دیکھ پایا ہے۔ بہرکیف جاپانی سائنسدان کے مطابق جاپانی کمپنی کی جانب سے خلا میں ایک مصنوعی سیارہ بھیجا گیا ہے جس کے ذریعے دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آسمان پر مصنوعی شہاب ثاقب کے دھماکوں سے آسمان کو جگمگایا جائے گا۔ آپ ہمیشہ سے دیکھتے رہے ہیں کہ جس طرح کی پٹاخے پھوٹتے ہیں اس سے روشنیاں ہوتی ہیں، بالخصوص دیپاولی اور روشنیوں کی جو تہوار ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں، جو نگاہوں میں لوگوں کے نظر آتے ہیں اور جگمگاتے ہیں۔ محسوس تو ہوتا ہے کہ وہ خلا آسمان سے تھوڑی سی زمینی آسمان سے تھوڑا نیچے حصے میں وہ جگمگاتے ہیں، لیکن اب جو بنایا گیا ہے اس کی نوعیت الگ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اگلے سال کے شروع میں ہیروشیما میں ہونے والے اولمپک شو میں آسمان کو شہاب ثاقب سے جگمگانے کے پروگرام کے سلسلے میں ٹوکیو میں مائکرو سیٹلائٹ کے ذریعے پہلا تجربہ کیا گیا تھا جو کامیاب رہا۔ انہوں نے کہا کہ پروگرام کے وقت شہاب ثاقب کے ذریعے آسمان پر مصنوعی روشنیاں جگمگانے کا پروگرام مختلف اداروں اور لوگوں کی ڈیمانڈ پر کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیٹلائٹ کے ذریعے بہت چھوٹی گیندوں کو خلا میں پھاڑا جائے گا جس سے آسمان روشنیوں سے جگمگا اٹھے گا جو انتہائی دل فریب منظر ہوگا۔ جاپانی سائنسدان نے بتایا کہ مصنوعی سیاروں سے مزین ایپسیلون 4 نامی راکٹ کو جاپان کے مغربی شہر کے اسپیس سینٹر سے خلا میں بھیجا گیا تھا جسے ٹوکیو کی مقامی کمپنی کے ساتھ مل کر بنایا گیا۔ خلا میں شہاب ثاقب کی مصنوعی بارش سے آسمان کو جگمگانے کا پروگرام بنانے والی کمپنی کے ترجمان نے بتایا ہے کہ بھیجے گئے راکٹ پر 7 چھوٹے مصنوعی سیارے کامیابی سے خلا میں بھیج دیے گئے ہیں۔ یہ سیٹلائٹ سینکڑوں کی تعداد میں ایک چھوٹی گیندیں لے کر گئے ہیں جو چھوڑے جانے کے بعد شہابیوں جتنی تیز روشنی دیں گے۔ کمپنی کے صدر لینا اوکجیمے کا کہنا تھا کہ آسمان کو مصنوعی شہاب ثاقب سے سجانا اور روشنیوں سے بھرنا ایک مشکل کام لگ رہا تھا، لیکن ہم اسے کامیابی سے مکمل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ کمپنی اگلے سال کے شروع اور موسم بہار میں ہیروشیما میں ہونے والے اولمپک شو میں اپنی اس اچھوتے آئیڈیا سے عوام کو محظوظ کروائے گی۔ ناظرین، حقیقت اس خبر کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا یہ ہے کہ جو ہے انسان آخر کتنی ترقیات کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیے گئے عقل کا استعمال کرتے ہوئے وہ بہت دور تک پہنچ رہا ہے، لیکن جس ملک نے اس چیز کو جو ہے ایجاد کر رہا ہے یا ایجاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں رکھتے، بلکہ وہاں پر سب سے زیادہ تعداد کمیونسٹوں کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ وہاں تک پہنچ رہے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے کائنات کو بچھایا ہے۔ ان تمام چیزوں کے بیچ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ نعمت پر یقین اور اعتماد اور ایمان اور بڑھا لینا چاہیے کہ انسان اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو پہلے ہی تذکرہ کر چکا ہے ان چیزوں کو پہنچنے میں ایک ایسے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں جو خدا پر اعتماد ہی نہیں رکھتے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی ہر تعلیم پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن و حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، ان تمام چیزوں کا تذکرہ جب قرآن میں ہو چکا ہو تو سوچئے کہ ہم اب ترقیات میں اس دنیا میں کتنے پیچھے رہ گئے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آپ اس کو سوچئے۔ پھر اگلی خبر پر میں آتا ہوں۔ سعودی عرب کی جانب سے 250 روہنگیا مسلمانوں کو واپس بنگلہ دیش بھجوانے کی منصوبہ بندی کیے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ میں یہ خبر آپ لوگوں کے سامنے اس لیے سنا رہا ہوں کہ روہنگیا مسلمانوں پر ظلم و جبر اور در در بھٹکنے کا یہ جو وبا ہے، یہ جو تکلیفات ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ابھی 8 دن قبل ہندوستان سے بھی کئی روہنگیا مسلمانوں کو بنگلہ دیش واپس بھیج دیا گیا تھا۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن کی اطلاع کے مطابق روہنگیا مسلمانوں کی کولیشن کے کوآرڈینیٹر نائسن لوئن نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے 250 روہنگیا مسلمانوں کو واپس بنگلہ دیش بھیجنے کا فیصلہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں مقیم روہنگیا مسلمانوں کی اکثریت سعودی عرب میں اقامہ حاصل کیے ہوئے، لیکن اس کے باوجود 250 روہنگیا مسلمانوں کو مختلف الزامات لگاتے ہوئے ان کی واپسی کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بنگلہ دیش واپس جانے والے روہنگیا کے مسلمانوں کو بنگلہ دیش میں قید کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے، اس لیے سعودی عرب کو اپنے اس فیصلے سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کل سعودی عرب سے بنگلہ دیش بھیجے جانے والے روہنگیا مسلمانوں کی ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہے جو میرے پیچھے اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ سعودی عرب سن 2011 سے اس ملک آنے والے روہنگیا مسلمانوں کی آمد پر پابندی عائد کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کی کئی تنظیموں نے سعودی حکام سے روہنگیا کے مسلمانوں کو پناہ دینے کی کئی بار اپیل کی ہے اور اس سلسلے میں سعودی حکام سے مذاکرات بھی کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق 25 اگست 2017 سے اب تک آرخین سے فرار ہو کر بنگلہ دیش پناہ لینے والے مہاجرین کی تعداد
7,25,000 تک پہنچ گئی ہے۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے ادارے میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف قتل عام کو نسل کشی قرار دے چکے ہیں۔ انسانی حقوق کے ادارے روہنگیا مسلمانوں کی واپسی کے لیے میانمار میں حالات کے بہتر ہونے کی صورت میں راہ ہموار ہو سکتی ہے، ورنہ وہاں پر نسل کشی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین، دراصل روہنگیا مسلمانوں کے حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کی زمینی حالات سنانے والے جو وہاں پر کام کر رہے ہیں فلاحی، ان لوگوں سے جب آپ واقعات سنیں گے، حالیہ آسام سے بھی کچھ خبریں مجھے آئی تھی کہ کس انداز میں ہمارے مولانا محسن ندوی صاحب کو مجھے ایک خبر آئی تھی وہاں سے کہ جو ہے یہاں پہ ایک 70 خاندانیں ایسی ہیں جہاں پر ٹھنڈی میں اوڑھنے کے لیے چادریں نہیں ہیں۔ تو ہمارے ساتھی محسن ندوی جو کلکتہ میں رہتے ہیں، میں نے ان کا نمبر ان کے حوالے کیا تھا، تو ان کی ٹیم وہاں جا کر کے وہاں پر ساری چیزیں بندوبست کیے ہیں۔ تو انہوں نے جو آ کر کے سنایا ہے وہ بھی بہت ہی اندوہناک واقعات ہیں۔ انہوں نے مجھے سنایا تھا کہ یہاں لگ بھگ 70 عورتیں ایسی ہیں جن کے شوہروں کو مار دیا گیا ہے اور ان کے پاس نہ رہنے کا ٹھکانہ ہے، نہ اوڑھنے کے لیے بچھونا، بچھانے کے لیے بچھونا، نہ اوڑھنے کے لیے اوڑھنا۔ بہرکیف ناظرین، اس وقت جہاں تک میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر سب سے زیادہ اگر ہماری کسی بھی امداد کی ضرورت ہے کسی ضرورت مندوں کو، تو وہ روہنگیا مسلمانوں سے آنے والے مسلمانوں کے لیے ہیں۔ اپنے اپنے علاقے میں جہاں کہیں بھی روہنگیا مسلمان پریشان ہیں، ان کو مدد کرنے کی آپ لوگ ضرور کوشش کریں۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو دوسروں کو ضرور بتائیں کہ وہ ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو بھی قبول فرمائے، ہمارے کہنے کو بھی قبول فرمائے۔ ناظرین، پرائم ٹائم کا آج کا یہی پیغام ہے کہ مختلف خبروں کے ذریعے سے جو چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہیں اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے، ضرور محسوس کریں۔ ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں مضبوط کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما يسطرون۔